محترم سامعین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا۔ یہ ایک اسلامی نئے سال کا آغاز بھی ہو گیا، اور نئے سال کے آغاز پہ جو مسنون دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت سے امن اور امان کی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے امن کا ذریعہ بنا۔ صرف دعا مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح ہم اپنے لیے امن مانگ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں دوسروں کو بھی امن دینا چاہیے، کیونکہ امن دینا شروع کریں گے تو ہمیں امن ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جو ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر ہم نفرتیں بانٹیں گے تو نفرتوں کے مستحق ٹھہریں گے، اگر ہم خوشیاں بانٹیں گے تو خوشیوں کے مستحق ٹھہریں گے، تو ہمیں وہی چیزیں میسر ہوں گی، وہی چیزیں دستیاب ہوں گی جو چیزیں ہم اپنی ذات میں شامل کریں گے اور لوگوں کے ساتھ ویسا برتاؤ کریں گے۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس سال کو ہم سب کے لیے امن والا بنائے اور ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی ایام دیکھنا نصیب فرمائے، اور جب ہمارا وقت دنیا کا مکمل ہو جائے تو اللہ رب العزت ایمان والی موت عطا فرمائے۔ دیکھیں جی، خوش نصیب یا خوش قسمت وہ نہیں جو دنیا میں خوش رہا، خوش نصیب وہی ہے جو دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے۔ تو لہٰذا اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت سب کے مقدر کو سعید کر دے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کے ذریعے تقدیر کے اندر بھی ترمیم فرماتا ہے، تبدیلی فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں تبدیل ہوتی، وہ اللہ کے علم میں ہیں، لیکن انسان کوشش کرے، وہ اللہ کے حضور دعائیں کرے، گڑ گڑائے، تو دعا سے یقیناً تقدیر وہ بدل جاتی ہے۔ اور تقدیر بسا اوقات اگر نہ بھی بدلے تو انداز بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کی عمر 50 برس لکھی ہے، ہو سکتا ہے دعا سے عمر میں تو اضافہ نہ ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ موت کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے، اللہ اسے آسانی والی موت عطا کر دے، محتاجی کے بغیر دنیا سے لے جائے۔ اچھی موت وہ ہے کہ انسان چلتا پھرتا دنیا سے جائے۔ یہ جو انسان بیمار ایسا ہو جائے کہ وہ دوسروں پہ ڈپینڈ کرنے لگے، یہ زندگی بڑی اذیت والی ہوتی ہے۔ یہ ان کو پتہ ہے جو اس میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت مبتلاؤں کو شفا دے، اور جو محفوظ ہیں اللہ ان تمام کو محفوظ رکھے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچائے۔ ارذل عمر کا مطلب کہ زندگی کا وہ حصہ جس میں بندہ اپنی سگی اولاد کا محتاج ہو جائے، یا کسی کا بھی، سگی اولاد تو بڑے قریب ہوتی ہیں نا، محتاج صرف بندہ کس کا ہوگی؟ اللہ کا۔ یقین کریں جو بندہ اپنی زندگی میں صرف رب کا محتاج ہے نا، اسے اللہ رب العزت ارذل عمر سے بچاتا ہے۔ آپ یقین کریں 1 2 3 نہیں، سینکڑوں مثالیں اللہ والوں کی موجود ہیں کہ انہیں بیماری ایسی لگ گئی کہ اگر عام کسی بندے کو وہ بیماری لگ جائے تو وہ کسی کا محتاج ہو جائے، لیکن انہوں نے کسی کی محتاجی کو بھی قبول ہی نہیں کیا، کسی کی بھی محتاجی کو قبول نہیں کیا۔ ایک بزرگ بیمار ہو گئے اور انہیں پیٹ کا مسئلہ ہو گیا، اور انہیں یعنی کہ کھانا ان کے اندر معدے میں نہیں ٹھہرتا تھا، دست کا مرض لگ گیا۔ 20 سال تک بیماری ختم نہیں۔ کتنا جی؟ آپ جانتے ہیں بھی ایک رات اگر کسی کو پیچس لگ جائیں تو صبح تک اسے کتنی ویکنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 20 سال ہو گئے ہیں صرف چارپائی پہ سیدھے لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے اسی چارپائی کے اندر ہی جگہ بنائی ہوئی ہے حاجت پوری کرنے کے لیے، اٹھ بھی نہیں سکتے، اور اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے اوپر چادر دی ہوتی نا، چادر دی ہوتی تو پتہ نہیں تھا لگتا کہ نیچے کوئی انسان بھی ہے۔ 20 سال لیٹ رہے، اور جب ان کی تیمار داری کرنے 20 سال کے بعد کچھ لوگ آتے ہوں گے روز، لیکن یہ جو
آئے نا مہمان، ان کو دیکھا تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، تو وہ فرمانے لگے کہ روتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس حال میں دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ اور فرمایا رونے والی کیا بات ہے، تم سمجھتے ہو میں بڑی بری حالت میں ہوں، اور نہیں میں بڑے مزے میں ہوں۔ وہ کہنے لگے جی مزہ کس بات کا؟ کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے وعدہ کرو کہ جب تک میں زندہ رہوں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی وعدہ۔ کہا جی جب سے رب نے مجھے یہ مصیبت دی ہے نا، اور میں نے اس پر صبر کر لیا اور رب کی رضا پہ راضی اور شکر کرتا ہوں، تو تمہیں نہیں پتا فرشتے رب سے اجازت لے کر میری زیارت کرنے آتے ہیں، اور میں ان سے انس پاتا ہوں، اور میں اپنے دکھ درد سارے بھول جاتا ہوں۔ اور انہوں نے ان کے حیات تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ اب دیکھیں نا، وہ 20 سال ہو گئے چارپائی پہ لیٹے، لیکن پھر بھی وہ کسی کے محتاج نہیں ہو رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سواری پہ اگر سوار ہوتے تو کسی کا گلاس یا پیالہ یا کوئی سامان نیچے گر جاتا نا، تو وہ کسی اور کو نہیں کہتے تھے اٹھا کے مجھے دے دو، وہ کہتے تھے کہیں یہ بھی اس زمرے میں نہ آ جائے کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور حاجت لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے، کہیں مانگنے کے زمرے میں نہ آ جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ وہ خود اٹھتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے، سال کا آغاز ہے، کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ کرے، کسی کا بھی محتاج۔ احتیاجات، ساری حاجتیں اللہ کے آگے رکھنی چاہیے اور اللہ سے ہی کہنی چاہیے۔ وہ بڑا قریب ہے نا بندے کے، وہ بندے کے بڑا قریب ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور انسان اللہ کے ساتھ وہ کرے، سرگوشی کرے، جستجو کرے، باتیں کرے، اور اس انداز میں، اس کیفیت میں باتیں کرے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگلے نے بات سن لی ہے۔ اور رب تو میرے لفظوں کا بھی، اگر میں لفظ نہ بھی ادا کروں، رب تو میری بات تب بھی سمجھ آتا ہے، وہ تو میرے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا بھی مالک ہے، اور وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا۔ اپنی فریاد رکھیں رب کے حضور۔ اور سال کا آغاز ہے نئے سال کا، لیکن نئے سال کا آغاز جن ایام میں ہوتا ہے، یہ محرم الحرام، اب یکم محرم الحرام منسوب ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے۔ کچھ تاریخ کی کتابوں میں ذی الحج کے آخری ایام بھی لکھے ہوئے ہیں، کہ مختلف یعنی کہ روایتیں ہیں، کہیں یکم محرم بھی آیا، کہیں ذی الحج کی آخری تاریخیں بھی آئی، یعنی کہ یہ محرم کا آغاز، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے محرم سے۔ محرم میں یہ جو واقعہ کربلا ہوا، یہ تو ہوا سن 61 ہجری میں، لیکن محرم کے فضائل اس سے پہلے بھی موجود تھے۔ محرم الحرام کا مہینہ، یہ اللہ نے اس کو عظمتوں والا، فضیلتوں والا بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ کس کا جی؟ 10 محرم کا۔ تو پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان اتارا تھا آسمانوں سے، مائدہ نازل کیا تھا، دسترخوان نازل کیا تھا، تو ہم شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم یہودیوں سے زیادہ حضرت موسیٰ کے قریب ہیں، وہ ہمارے زیادہ قریبی ہیں ان کی بنسبت، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مخالفت بھی کریں گے۔ وہ کیسے؟ کہا جی 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو، ایک روزہ ساتھ ملاؤ تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ اور اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا اس امت میں، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کے روزے کی جو فرضیت ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ اچھا 10 محرم والے دن ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس دن روزہ تو نہیں رکھنا، لیکن عصر کے بعد کچھ منٹوں کے لیے فاقہ کرنا ہے، پانی نہیں پینا، کچھ منٹوں کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کربلا والوں کی کیفیت کیا تھی۔ تو کیا وہ کیفیت 10 منٹ میں ہم اس کیفیت تک پہنچ جائیں گے؟ وہ دیکھیں نا، وہ عقل میں آنے والی بات ہونی چاہیے۔
اور یہ عجیب قسم کا وہ جناب وہ ڈگڈگی بج رہی ہے اور اس کے پیچھے جا رہے ہیں 10 منٹ میں کہاں وہ شان والے کربلا والے اور کہاں ہم تو جناب اگر 10 دن پیاسے بھی رہیں تو ان کی کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے، قطعاً نہیں پہنچ سکتے۔ جو ایسا سوچتا ہے اس کی سوچ درست نہیں ہے، وہ جہالت کے اندھیرے میں ہے، لہٰذا اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور شریعت کے ساتھ مذاق نہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ یار میں ذرا تھوڑی دیر اتحیات میں بیٹھ جاتا ہوں، ذرا نماز والی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ پھر نماز تو ایسی نہیں ہوگی، کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، فرض نہ بھی پڑھے نفل بھی پڑھے، 2 رکعتوں سے کم نفل نہیں ہے۔ کوئی کہے جی میں آدھی رکعت پڑھ لیتا ہوں، تو اس طرح تو نماز کا مذاق ہوگا نا، 1 رکعت پڑھ لیتا ہوں، قطعاً اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہے جی میں نے 1 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، تو یہ روزے کی توہین ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو اگر جس نے روزہ رکھنا ہے وہ مکمل روزہ رکھے، اور جس نے روزہ نہیں رکھنا وہ نہ رکھے۔ روزہ فرض نہیں ہے، اور نفل کو فرض کا درجہ دینا یہ بھی حماقت ہے، یہ بھی سمجھداری والی بات نہیں۔ کچھ لوگ بڑے سختی کے ساتھ شدت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اور جنہوں نے روزہ نہ رکھا انہیں بلیم کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یار تو چنگا بھلا ہو گیا روزہ نہیں رکھیا۔ یہ جو بلیم کرے گا نا اس کا مطلب ہے اس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا۔ نفل تو بتانا ہی نہیں چاہیے کسی کو، اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ بتائے ہی نہ کسی کو کہ میں روزے سے ہوں یا روزے سے نہیں۔ کیوں نہ بتائے؟ کیونکہ نفل صرف اللہ اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے۔ اچھا جی، محرم الحرام کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں موجود ہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مائدہ نازل فرمایا ہے۔ قرآن کی ایک سورت کا نام بھی مائدہ ہے جس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے، اور یہ وہ دسترخوان تھا جو کہاں سے آ رہا ہے؟ جنت سے۔ کہاں سے؟ جنت سے آ رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ جتنا کھانا ہے کھا لو، لیکن اسے سٹور نہیں کرنا کسی نے۔ اب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اللہ کی، کھانا بچا ہوا ساتھ لے جاتے۔ ویسے ایک اخلاق اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے، اگر ہمیں کوئی دسترخوان پہ بلائے اور کھانا ہمارے سامنے رکھے، ہم دسترخوان سے جتنا مرضی کھا سکتے ہیں لیکن اپنے ساتھ اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے، اخلاقی مسئلہ بھی۔ ہاں، اگر کسی نے دسترخوان تو لگایا لیکن کھانا اس نے ڈبوں میں ڈال کے ایک آدمی کو پکڑا دیا، وہ ساتھ لے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ اس نے مالک بنا دیا۔ وہ اس نے کیا کر دیا جی؟ مالک۔ ہاں، اگر کسی نے کچھ لے جانا ہے اور اس کا مالک نہیں کوئی، اور کسی نے کچھ لے کے جانا ہے تو وہ مالک کی اجازت سے، وہ کہ جناب یہ چیزیں کیا میں لے جا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی، آپ لے جائیں۔ جو چیزیں آگے رکھ دی جائیں نا، ایک ایک کو پکڑا دی جائیں، وہ بندہ مالک ہو جاتا ہے۔ اور جو دسترخوان پہ اکٹھا رکھا جائے کہ یہاں سے نکالتے جائیں اور کھاتے جائیں، اس کا مالک آدمی نہیں بنتا۔ تو بنی اسرائیل نے وہ کھانا جمع کرنا شروع کر دیا، تو پھر کھانے کے اندر ایک وصف پیدا کر دیا اللہ نے کہ ایک مدت کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ ایسی چیز پیدا ہو گئی کہ کھانا جو ہے وہ ایکسپائر ہونے لگا، پہلے نہیں تھا ہوتا۔ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، یعنی کہ اللہ رب العزت جب نعمت دے تو آدمی شکر کرے تو وہ نعمت میں اضافہ کر دیتا ہے، پروموشن کر دیتا ہے، اور اگر آدمی ناشکری کرے تو وہ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نعمت تب تک واپس نہیں لیتا جب تک آدمی اس کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو نااہل نہ کروائے۔ اور آدمی ایک لمحے کے لیے سورہ یاسین کی یہ آیت سوچے اور اس کو ہر وقت ذہن میں رکھا کرے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جہاں ہم نے بڑی بڑی آیتیں لگائی ہوتی ہیں کہ ھذا من فضل ربی جیسی آیتیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، وہاں ہمیں یہ آیت بھی ہائی لائٹ کرنی چاہیے کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا گناہ گار ایک سائڈ پہ ہو جائیں، سارے مجرم سارے ایک سائڈ پہ آ جائیں۔ آدمی صرف اس آیت پہ غور کرے کہ مجرموں کو سب کے سامنے کیا جائے گا، بھئی یہ مجرم ہے، پوری دنیا پورا جہان دیکھے گا کہ یہ مجرم ہے، اور پھر انسان دیکھے نا کتنا وہ رسوا ہو۔ آج ہم اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے، کیونکہ ہم نے مصنوعی عزت رکھی ہوئی ہے نا، مصنوعی رسوائی سے بچنے کے لیے ہم پتہ نہیں کتنے جھوٹوں کا، کتنے غلط چیزوں کا سہارا لے لیتے ہیں، اور حشر میں اگر رسوائی ہو وہاں پر تو جھوٹ کا سہارا نہیں چلے گا، کچھ لے دے کے بات نہیں چلے گی۔ وہاں پر کیا چیز کام آئے گی؟ وہاں پر دنیا کا ایمان، تقویٰ کام آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا
یہ معاملہ جو ہے یہ درست رکھنی چاہیے، نافرمانی اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ محرم الحرام کے حوالے سے ایک کنسیپٹ معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں شادی نہیں ہو سکتی، یا جو شادی محرم میں ہو وہ توڑ نہیں چڑھتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ربیع الاول میں ہوگی اس کے توڑ چڑھنے کی کیا گارنٹی ہے جی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے جی۔ تو یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں نا، جو شادی حرم میں ہوئی ہے اس کے کامیاب ہونے کی کیا گارنٹی ہے جی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا، رہی بات محرم کے تقدس کی اور شادی کی، ایک ہوتا ہے نکاح، شرعی نکاح۔ شرعی نکاح تو سنت ہے جی اور بڑے ثواب کا کام ہے، اور اس سے بہتر تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے خرافات، وہ چاہے کوئی ربیع الاول میں کرے تو اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ شادی پہ سنگیت کے پروگرام ربیع الاول میں کرنا کیا جائز ہے؟ نہیں جی، وہ تو کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، اس میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ڈانس، ناچ گانے، فحش قسم کی رسمیں، یہ تو کسی بھی شادی پہ کہیں پر بھی جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس کا تعلق محرم یا سفر یا ربیع الاول سے نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اگر کسی کو میسر آ گیا موقع کہ جناب محرم الحرام آیا ہے اور رشتہ ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کاموں میں جلدی کرنی ہے ان میں یہ ہے کہ بیٹی کا اگر کف مل جائے، یعنی کہ اس کے جوڑ کا رشتہ اگر اس کے مناسب مل رہا ہے تو پھر اس کے نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس کے نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسا معاملہ ہے محرم الحرام میں ہوتا ہے تو نکاح کر دیں۔ ہاں، اگر کسی کا دل نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں بعد میں کروں گا، تو ٹھیک ہے بھائی، بعد میں کر لے۔ کچھ لوگ کہیں گے نہیں جی ہم نے کرنا ہی ہے، اور کچھ کہتے ہیں جی ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ دونوں نظریات جو ہیں یہ مناسب نہیں، درمیانی راہ دیکھی جائے، ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہنا کہ محرم کی وجہ سے جائز نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے نئے جو جوڑے ہوتے ہیں شادی والے، یعنی کہ جو نئی شادی جن کی ہوئی ہوتی ہے ان کا فرسٹ محرم آتا ہے تو کہتے ہیں جناب لڑکی نے یہ محرم اپنے مائکے میں ہی گزارنا ہے، یہ اپنے سسرال میں نہیں گزارے گی۔ تو یہ بھی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بس سمجھ لیں کہ پتہ نہیں کہاں سے چلا اور چلا آ رہا ہے۔ شریعت میں ایسا کوئی حکم محرم کی وجہ سے اس کا وہاں جانا ضروری، ہاں اگر ویسے ہی وہ جائے یا خامند بھیج دے تو اس کی مرضی ہے، لیکن یہ کہنا کہ محرم کے تقدس میں وہاں جا رہے ہیں تو ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں وہ عرض کر رہا ہوں جو معاشرے میں کوٹ کوٹ کے ایسی بھر گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بدعقیدگی کا سامنا کرنا، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیچارے مجبور ہیں جناب اپنے خاندان کے ہاتھوں، اپنی رسم و رواج کے ہاتھوں کہ جناب یہ نہیں جی چلا ایسے آ رہا ہے، چلا ایسے نہیں آ رہا، چلا وہی آ رہا ہے جو شریعت میں آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے، وہ رسم رواج ہمارے نزدیک قابل عمل نہیں ہے جو شریعت کے خلاف۔ میں پھر عرض کر دوں، اگر کوئی چاہتا ہے یا میاں بیوی کہتے ہیں کہ چلے بھی ہم محرم جو ہے ساتھ نہیں گزاریں گے، وہ ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا حق ہے، وہ چھوڑیں بیوی کو، بیوی ادھر رہے، لیکن یہ کہنا کہ نہیں جی محرم میں ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، یہ نظریہ غلط ہے اور یہ نظریہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سفر کے حوالے سے، کہیں آنے جانے کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت سے یہ غلط نظریات پائے جاتے ہیں، اور محرم میں جو نظریات ہمارے شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم 20 سفر تک لے کے جاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جگہ تک۔ یاد رہے کہ شاید یہ میری بات ناگوار گزرے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ الفاظ ایسے نہ ہوں کہ ناگوار گزرے، لیکن اگر ناگوار گزرے تو اس لفظوں کو چھوڑ دیجئے گا، بات پہ فوکس کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کوئی بھی کسی کا بھی کو فوت ہو جائے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، لیکن سب نے چلے جانا ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی آج چلے آتے کوئی کل چلے آتے، بس اتنی سی بات ہے کہ کوئی آج چلا گیا کوئی کل چلا گیا، ہم ہیں سارے یہاں پہ مسافر مہمان ہیں، ہم سب نے وہ ایک جملہ بڑا خوبصورت کہ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین ہو کر بھی ماری جائیں گے، جانا ہے سب نے۔ اچھا کوئی چلا گیا،
اصالِ ثواب کے اہتمام ہوتے ہیں نا جی. اچھا اب اس میں بھی بڑی رسمیں غیر شرعی ہوتی ہیں کہ جناب دوسرے دن ہی اصالِ ثواب کرنا ہے، پھر ہر جمعرات کو ہی کرنا ہے. یہ لفظ ہی پہ میرا اعتراض ہے، کرنے پہ نہیں. اصالِ ثواب کرنے پہ نہیں، کرنا ہی ہے، اس پر اعتراض ہے. اور اصالِ ثواب صرف گٹکوں سے ہی ہوتا ہے. اصالِ ثواب تو کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے نا، کسی بھی نیکی. سب سے بڑا ثواب یہی ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، صدقہ جاریہ وہ کریں، علم چھوڑ کے جائیں. اچھا پھر 40 دن کے بعد چیلم کرنا ہی. پھر کئیوں میں رواج ہے جی ہم چیلم 15 دنوں کے بعد کر دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جی ہم 21 دنوں کے بعد کر دیتے ہیں، کئی کہتے ہیں جناب انہیاں جمعرات پوریاں کرو تو اس تو بعد جڑا دن آئے گا. یہ ایک رسم و رواج چلے ہیں. ٹھیک ہے جی، جس قوم کا جو طریقہ ہے اس پہ بات نہیں کر رہا، ان کے خاندان میں جو چل رہا ہے ہمیں اس پہ اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا کہ یہ شرعی حکم ہے، یہ جہالت ہے. اپنے ذاتی فیصلے کو شرعی حکم کہنا یہ کیا ہے جی؟ جہالت. چلیں الخیر، جو بھی ہے جیسے بھی ہے. چیلم کتنی دفعہ ہوتا ہے جی؟ کتنی دفعہ ہوتا ہے جی؟ اچھا ایک بندہ ہر سال چیلم کرانا شروع کر دیں، بتائیں جی، تو ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوگا نا. تو بس جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میرا خیال ہے آپ اب سمجھ گئے ہوں گے. چلیں جی چلیں جی، سمجھ گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی. یہیں پہ کہنے کا مقصد یہ اب جا کس طرف رہے. اچھا سال کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ برسی، یاد، یوم شہداء یاد منائی جا رہی ہے. برسی کا مطلب جناب ایک سال پورا ہو گیا، ڈیتھ اینیورسری آ گئی، ایک سال پورا ہو گیا جناب. ایک سال کے بعد کٹ، وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے ہاں، لیکن اگر اکٹھے ہوتے ہیں اچھے مقصد کے لیے تو اس کی اجازت ہے، مباح کام. لیکن یہ کہنا جناب، اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال 10 محرم پہ کچھ ایسے علاقے ہیں، کچھ ایسی قوم ہے جو باقاعدہ جنازے کا اعلان بھی کرتی ہے. اور اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، کسی سے مخفی نہیں. اچھا کس کے جنازے کا اعلان ہوتا ہے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. اور اعلان کیا جاتا ہے حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے مولا علی کے بیٹے، ان کا نماز جنازہ عصر کے بعد ہوگا. اور جناب رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہو جاتی. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں. اور ہم جناب پھر اسی نگر پہ، اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں نا، کیا عقل اس بات کی اجازت دیتی؟ اور یہ ہر سال روز بروز نئے سے نئے عجیب سے عجیب طریقے اور ایسے کام جو خود کی ہلاکت کا، خود کے نقصان کا باعث ہے. دین تو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. ایک پوسٹ گردش کرتی. یہ میں بھی محرم کی طرف، یہ بنیادی باتیں ہیں یہ بڑی ضروری ہیں، جو نہیں کی جاتی کرنا ضروری ہے. فضیلتیں تو بڑی اعلیٰ ہیں، اہل بیت کی شان براؤ براؤ اس کی طرف آئیں گے. اور میں نے سامنے اب وہی احادیث اور وہی آیتیں کھولی ہوئی ہیں، لیکن تمہید مکمل کر کے، چاہے پورے جمعے میں تمہید گزر جائے، اگلے جمعے اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن یہ باتیں کرنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ عقائد ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے نا ہمارے نوجوان جنہیں درست غلط کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بھی غلط چیز کو اختیار کر کے وہاں چل پڑتے ہیں. اچھا جی، محرم کا اعلان آتا ہے تو فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ نا پوسٹیں چل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی مدینے والوں کو محرم کی خبر چاند سے نہیں، امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آوازوں سے ہوتی تھی. کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہے بات کا. اور جناب لوگ محبت میں شیئر کرتے تھے جی ہاں بالکل جی. وہ یار یہ کیا بات ہوتی؟ اور جو میدان کربلا میں نہیں روئے وہ سال گزرنے کے بعد روتے ہوں گے. سادہ سی بات ہے، میدان کربلا میں جو آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ ان کی وہ ہائے اور فریادیں نکلتی ہوں؟ اور یار جب وہ ہی رب کی تقدیر پہ راضی نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ سیدھی سی بات. اب ہر بندہ اپنے آپ سے اگر سوال کرے کہ اگر حضور کا خاندان ہی رب کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے تو پھر کون ہوگا؟ یہ بات بالکل حق ہے کہ کربلا کا واقعہ اگر پڑھے نا تو ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی، اور ہونی بھی چاہیے. کتنا ظلم ہوا، اتنا ستم ہوا، اور وہ لعنت کا مستحق ہے جس نے یہ سارا ظلم اور سارا ستم کیا. وہ بندہ لعنتی ہے، اس کے لعنتی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ انہوں نے شہداء کربلا میں جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے، کیا ہماری باتیں اس کردار کو متاثر تو نہیں کر رہی؟ بڑی سادہ سی بات ہے. مجھے اگر آپ میں سے کوئی بلائے کہ جناب آپ نے فلاں ایک پروگرام ہے وہاں آنا، میں پوچھوں پروگرام کس چیز کا ہے،
آپ کہیں جی ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی قریبی وہ اس نے جام شہادت نوش کیا، اس نے کیا کیا جی؟ جام شہادت نوش، تو ان کی یاد میں کوئی پروگرام، اچھا میں وہاں آؤں اور میں وہاں آ کر جناب آپ کا جو بیٹا تھا اس کی میں بزدلی بیان کرنا شروع کر دوں معذرت، تو بتائیں آپ مجھے داد دیں گے یا آپ مجھے دھکے دیں گے؟ بتائیں، سیدھی سی بات ہے جی۔ آپ کہیں گے جناب آپ کو بلایا کس لیے، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور یار حضرت علی جو خیبر شکن ہے، ان کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس دھج سے جو مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، ان کی بہادری بیان کرنے کی بجائے ایک آدمی کہتا رہے جی انہوں نے یہ کہا وہ کہا، یار یہ کیا بات ہے، اور سننے والے روتے رہے۔ انہوں نے سینہ تان کے امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کیا، لڑتے ہوئے، یزیدیوں کے پرخچے اڑاتے ہوئے، گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے، یہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں جذبہ شجاعت پیدا ہو، بہادری پیدا ہو۔ یہ کیا مقصد جناب فریادیں بیان کریں؟ وہ کہتے ہیں جناب ہمارا خیال نہیں ہے تو بچوں کا خیال کر لو، پانی دے دو۔ یار وہ پانی کے محتاج تھے، اور ہم بھی اسی ڈگر پہ جا کے جناب ایسے بندوں کو سنتے ہیں، یار روا کے بڑا چنگا کیا ہے، چس آ گئی بھی، کس چیز کی چس آئی ہے جی؟ رونے سے بھی چس آتی ہے کبھی؟ نہیں جناب ایمان تازہ ہو گیا۔ کیوں تازہ ہوا جی؟ آنکھوں سے آنسو آ گئے بھی، آنسو نکلنے سے ایمان تازہ ہو تو پھر پیاز کاٹنے والے سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں۔ اگر ایمان کا تقاضا آنکھوں کے اشک ہے تو پھر اس سے بڑا مومن کون ہے جو پیاز کاٹتا ہے؟ تو ہمیں ان ساری خرافات کو دیکھنا ہوگا اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں آج ہم احتجاج کرتے ہیں جناب فلاں نے خاکے بنائے، خاکہ سمجھتے ہیں نا جناب، اس نے اسکیچ بنایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے یا فلاں کے بارے فلاں کے بارے، تو آپ دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کربلا کی پوری پوری پکچریں فلمائز کر دی ہیں، وہ مومن ہے کیا؟ ان کا ایمان سلامت ہے؟ بتائیں جی، پورے کریکٹر بنا دیے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ یہ فلاں امام ہے، یہ فلاں امام ہے، اور یہ جناب ان کی تلوار ہے، یہ ان کا گھوڑا ہے، اور یہ جہاد ہو رہا ہے۔ ٹی وی پہ پکچریں چلتی ہیں، نیٹ پہ ساری پکچریں موجود ہیں، انبیاء کرام پہ فلمیں بنی ہوئی ہیں، تو یہ خاکے نہیں ہیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ تو پورا پورا کریکٹر آ گیا ہے نا۔ ہے کو دنیا میں ایسا جو کہے جی میں امام علی مقام کی جگہ لے سکتا ہوں یا ان کی جگہ میں کھڑا ہوں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایمان کا حصہ کیسے ہے جی؟ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور جو ہمیں شریعت حکم دے رہی ہے۔ جو چیزیں شریعت سے ٹکرائیں ہم ان پر نہیں جائیں گے، نہ انہیں ہم فالو کریں گے، نہ ان کی ہم پیروی کریں گے۔ پھر کئی لوگ جناب محرم آتے ہی ان کے گھروں میں موبائلوں پہ اسٹیٹس پہ سٹوریز پہ وہ بھی نوحے لگا دیتے ہیں جناب، یہ اچھا ان کو نہیں پتہ ہوتا اس لفظ کا معنی کیا ہے، وہ کیا کیا رہا ہے، پیچھے آواز کس کی آ رہی ہے، تشریح کیا ہے۔ نہیں جی بس ہم نے اہل بیت کی محبت میں لگایا ہوا ہے۔ بھی سوال یہ ہے ان کو کہیں کبھی آپ نے اہل بیت کو پڑھا ہے کہ اہل بیت نے کبھی نوحہ کیا ہے؟ اہل بیت کی شان کیا ہے؟ بھی نوحہ روتا کون ہے جی مجھے بتائیں؟ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے اشک جاری ہو جانا، یہ محبت ہے، رحمت ہے۔ رونا پیٹنا، جس طرح ہم کہتے ہیں یار تو ساری زندگی خوش نہ ہی روندا ہی رمی ہمیشہ، تو کس کو کہتے ہیں جی؟ یہ کسی شان والے کو کہتے ہیں یا کم شان جس کی شان نہ اس کو کہتے ہیں؟ یہ نقص ہے، یہ کوئی شان ہے نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادہ جو میدان کربلا سے جن کی ڈیوٹی تھی کہ آپ نے خواتین کا خیال رکھنا، جن کا لقب امام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، علی بن حسین، لیکن لقب ٹھہرا زین العابدین۔ زین العابدین کا مطلب ہے کہ یہ ایسے عبادت کرنے والے ہیں جن پر عبادت بھی ناز کرتی ہے۔ سجاد بھی ان کا لقب ہے۔ کیا جی؟ سجاد، یہ مبالغے کا صیغہ، سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے۔ ہاں اگر اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ میں آپ کو کسی کی آنکھ میں آنسو نکلتے نظر آئیں گے تو وہ رب کے حضور نظر آئیں گے، اور بڑی گریا ازاری نظر آئے گی۔ حضور کے روزے پہ آنسو نظر آئیں گے اور ان کے سامنے فریاد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا سجدے میں آنسو نظر آئیں گے۔ امام زین العابدین، یہ ان کے پاس نا ایک شخص بھاگتا بھاگتا چھپتا چھپتا، وہ شاید مختار سکوی سے بھاگ رہا تھا، وہ ان کے خیمے میں داخل ہو گیا
تو اس نے خیمے میں داخل ہوتے ہی دیکھا، اس نے منہ چھپایا ہوا تھا کہ یہ تو امام زین العابدین ہے، اور یہ وہ آدمی تھا جو میدان کربلا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم و چراغوں کو شہید کرنے میں ملوث تھا۔ اس نے دیکھا نا یہ تو وہ ہے، وہ بھاگ گیا۔ تو امام زین العابدین نے خادم بھیجے، پیچھے اس کو لے کے آؤ، بیچارہ پریشان تھا، ضرورت مند تھا، لائے اس کو پکڑ کے، اس کو شربت پلایا، کھانا کھلایا، اور پھر اس سے پوچھا بھی ہاں بھئی خیریت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے نا مجھے پہچانا نہیں، اگر پہچانتے نا تو میری خیریت نہ پوچھتے۔ اللہ اکبر، یار یہ ہے فکر حسین، اور ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین بھی تو پرانی ہے نا۔ امام زین العابدین سے وہ کہنے لگا کہ آپ نے نا مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمانے لگے بھی ہم نہیں پہچانیں گے تو پھر پہچانے گا کون؟ کہا جی کیا مطلب؟ کہا تم نے آج تک ہمیں نہیں پہچانا، تم نے نہیں پہچانا ہمیں۔ کہا جی کیا مطلب؟ کہا میں جانتا ہوں تم انہی قاتلین میں سے ہو۔ تو وہ کہنے لگا پھر میرے لیے ہی شربت۔ کہا تم اگر ہمیں اس وقت پہچانتے تو قتل تھوڑی کرتے، تم نے ہمیں پہچانا ہی نہیں۔ یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ ہمارا کردار ہے۔ اب دیکھیں نا، آدمی جس کا کام ہی اگر رونا پیٹنا ہو، وہ تو قاتل سامنے آ جائے اس کے پر خچے اڑا دے، وہ کہے جناب مجھے تو اس وقت موقع نہیں ملا، آج میں تیری طبیعت ٹھیک کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا یہ ہمارا اخلاق ہے اور یہ ہمارا کردار ہے۔ وہ مدینہ کا ایک گورنر تھا، وہ جب معزول ہو گیا، وہ امام زین العابدین سے نا بڑی خار رکھتا تھا، بڑی نفرت رکھتا تھا، وہ کوئی موقع نہیں تھا جانے دیتا۔ اچھا جب وہ معزول ہوا نا تو اس کو پکڑ کے نا مدینے کی گلی میں باندھ دیا۔ جو بادشاہ آیا اس نے مدینے کی گلی میں باندھ دیا، غالباً ہشام نام تھا اس کا، وہ جو جس کو باندھا تھا۔ تو اور لوگوں کو کہا بھی گزرتے ہوئے نا جس کا اس پر حق ہے نا وہ لے اس سے زبردستی، بے شک اس کو مارے، بے شک اس کو پیٹے۔ اب وہ جو گورنر بند ہوا نا گلی میں، وہ کہنے لگا میں امام زین العابدین کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میرے ساتھ وہ کیا سلوک کرے، کیونکہ میں نے جتنے ظلم ان پر کیے ہیں نا، اور یہ وہ تھا گورنر جس نے لوٹ مار بہت کی تھی، ناجائز قبضے، بھتہ خوری، ٹیکس، محصولات، یہ بڑا اس نے نا کرپشن کی ہوئی تھی، بڑا گھپلا کیا ہوا تھا اس نے۔ تو سارے لوگ آتے لے آ بھی دے میرے پیسے، لے آ دے، وہ دیتا جناب۔ اچھا جب اس کو وہ انتظار تھا کہ میرے ساتھ امام زین العابدین کیا کرتے ہیں، تو جب امام زین العابدین تک خبر پہنچی نا، اللہ اکبر، یہ ان باتوں کو بیان کرنے کے لیے محرم آتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، پیغام بھیجا، کہا جی میری وجہ سے نا پریشان نہ ہو، میری وجہ سے پریشان نہ ہو، میں نے سنا ہے تو لوگوں کو ان کا حق واپس کر رہا ہے، اور بات سن میری، اگر تیرے پاس پیسے ہو جائے نا ختم تو بلا جھجک پیغام بھیجنا، منہ مانگی رقم بھجوا دوں گا۔ یہ ہیں کربلا والے، اللہ اکبر۔ دیکھیں نا دادا، اور ہم دیکھیں کن باتوں میں لگ جاتے ہیں، جناب اس نے ڈگڈگی بجائی، اس کے پیچھے اس نے جناب بندے تو مداری بھی اکٹھے کر لیتے ہیں، اور بندہ کہ جی بڑی چاہ ساہی ہے، تو کوئی عقل مندی ہوگا وہ کہے گا ہاں بھی تو ٹھیک کہتا ہے۔ تو اجتماعیت، ہجوم نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا مقصد کیا، پہ سارے مل کے اگر کوے کے پیچھے سفر کرنا شروع کر دیں تو وہ کہاں تک لے جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کسی مردار کی لاش تک، بس وہ اس کی منزل ہے، وہ اس کا منتہا ہے، وہ اس کا مقصود ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جناب سارے اس کوے کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہم بھی چل پڑے، اور یار یہ دیکھو وہ کوا ہے، اس کے پیچھے ہم کیا لینے جا رہے ہیں؟ ہم نے ہادی اور رہبر کے پیچھے جانا ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے اور انہیں فالو کرنا ہے۔ تو محرم آ رہے ہیں، آ چکے ہیں، روز کھانے کے بھی اہتمام ہوتے ہیں، کھانا کھلانے کے بھی، لنگر پکانے کے بھی۔ تو ہر چیز کے اندر ہم کم از کم یہ نیت تو کر سکتے ہیں نا، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ امام علی مقام یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے جب کھانا تقسیم کرتے تھے تو کس انداز میں کرتے تھے؟ کربلا والوں کی یاد میں اس شان سے کھانا تو تقسیم کر سکتے ہیں نا۔ اگر کھانا تقسیم کرتے وہ بھی ہٹو بچوں کی آوازیں لگانی ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ نہ لگائیں، خاموشی سے کہیں جا کے دیں۔ اصل میں مسئلہ پتہ کہ ہم نے اپنے رب سے زیادہ نا اپنے رانجھے کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر کھانا ہی بانٹ رہے ہیں نا تو سب سے پہلے پتہ کریں یار مستحق ہے کون،
ضرورت کس کی ہے؟ آپ دیکھیں 10 محرم کو عام گھروں میں فریج میں جگہ ہی نہیں ہوتی، جوس ہی جوس، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور 10 محرم کو بھی کئی لوگ ایسے ہوں گے جو منتظر ہوں گے کہ ہمارے گھر کا چولہا کون جلائے۔ مدینے کے اندر نا روزانہ مستحق لوگوں کے گھروں میں کھانا جاتا تھا، کسی کو نہیں تھا پتہ کون دے کے جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن ہو گئے کھانا ہی نہیں پہنچا، تو کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، باتیں کی، یار تمہارے گھر روٹی آتی تھی؟ کہا جی آتی تھی۔ تمہارے گھر بھی آتی تھی؟ کب سے نہیں آ رہی؟ فلاں دن سے نہیں آ رہی۔ تمہارے گھر؟ یار فلاں دن سے نہیں آ رہی۔ اور پتہ کرو 3 دن پہلے ہوا کیا تھا؟ تو جب خبر لی ہے پھر پتہ لگا 3 دن پہلے تو امام زین العابدین کا انتقال ہوا کہ ان کے وصال کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کھانا کھلانے والے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں ایک قصیدہ لکھا، فرزدق شاعر، بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، اور کیا شاندار اس نے قصیدہ لکھا کہ داتا صاحب کو وہ قصیدہ اپنی کتاب میں بطور حوالہ نقل کرنا پڑا کہ بادشاہ نا مدینے میں حرم میں تھا، طواف کرنے کے لیے آیا نا، تو اسے لوگ طواف کی جگہ نہیں دے رہے، وہاں پہ کوئی شاہ اور کوئی گدھا نہیں ہے نا، احرام پہننا سب اس رب کے دربار ہے، وہاں پہ نہیں ہے جناب یہ شہنشاہ ہیں یا بادشاہ ہیں ان کو جگہ دیجیے، نہ کوئی چکر نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں۔ اتنے میں نا امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ پہچان تو گیا کہ یہ کون ہے، بھی کون نہیں جانتا حضرت امام حسین کے بیٹے کو، اس نے نا تجاہل عارفانہ سے کام لیا، وہ کہنے لگا بھی یہ کون ہے جن کے لیے رستہ چھوڑا ہے۔ اب یہاں فرزدق کھڑا ہوا اور اس نے پورا قصیدہ کہا فی الودی، اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے کشف المحجوب میں لکھا، کوئی بھی پڑھنا چاہے تو وہاں سے اس کو دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ تو کہتا ہے یہ کون ہے، وہ ان کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہاں کے گلی کوچے اور بازاروں سے پوچھ، وہ بتائیں گے کہ یہ کون ہے، وہ یہاں کا ذرہ ذرہ انہیں پہچانتا ہے اور تو کہتا ہے میں نہیں جانتا انہیں۔ یہ تو نے بات کیسی کر دی ہے کہ فرزدق کا ایمان جاگا، اور کہنے لگا تیرے یہ کہنے سے کہ میں نہیں پہچانتا ان کی شان کم نہیں ہوگی، اور جن کو چرند جانتے ہیں، پرند جانتے ہیں، اور جنہیں سمندر کی مخلوق جانتی ہے، تو کون ہے جو نہیں جانتا؟ یہ وہ ہیں جنہیں اہل بیت سے محبت تھی۔ اور یاد رکھیں جو آدمی جن سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ ان کا ذکر کرے گا۔ اب دیکھیں اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب سوال یہ ایک بندہ لنگر بے شمار پکائے، کھانا بے شمار پکائے، ان کے نام پہ لباس بھی پہنے، اتار بھی دے، عجیب قسم کی حرکتیں بھی کرے، ان کی یاد میں وہ آگ پہ بھی کھڑا ہو جائے، اور وہ ہاتھ اپنا یزید کے ہاتھ سے چھڑانے پر آمادہ نہیں ہوتا، تو وہ کس بات کا حسینی ہے؟ وہ حسینی نہیں ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم سب یہ سوچیں تو صحیح کہ امام حسین نے یزید کی مخالفت کیوں کی؟ ہم تو یزید کی مخالفت اس لیے کرتے ہیں نا کہ وہ امام حسین کے مخالف تھا، لیکن امام حسین اس کے مخالف ہوئے کیوں؟ کس کی وجہ سے؟ مسئلہ شریعت کا تھا نا۔ مسئلہ کس کا تھا جی؟ کس کا مسئلہ تھا جی؟ بولے جی۔ اچھا یہاں سے ایک اور بڑی خوبصورت بات واضح ہوتی ہے کہ جو شریعت پر عمل کرتے تھے امام حسین نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے ان کے ہاتھ میں ہاتھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ زبان درازی کرتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی بات کافی ہے تو یار جن سے امام حسن و حسین کی صلح ہے تو کون ہوتا ہے ان سے دشمنی رکھنے والا؟ اور وہ بندہ قطعاً حسنی یا حسینی نہیں ہو سکتا کہ جو کہے جناب میں ان سے نفرت کرتا ہوں جن سے امام حسین محبت کرتے تھے۔ ایک فقیر آیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور وہ یہ واقعہ بھی کشف المحجوب میں درج ہے۔ اس نے نا پتہ کیا کہا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی دیہڑی نہیں لگی آج۔ یہ میں اپنے انداز میں نا اپنے علاقے کے مطابق سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی آج دیہڑی نہیں لگی اور کام ہے میرا دیہڑی والا، خالی ہاتھ گھر جاؤں گا نا تو بات خراب ہو جائے گی کہ نہ کھانے کو نہ پینے کو، بیوی بچے بھوکے، کیا کروں گا میں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، میرا رزق رستے میں ہے۔ یہاں پر اس وقت حکومت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے۔
اچھا، نذرانے میں تھی 5 تھیلیاں، ایک ایک تھیلی میں 1,000 دینار تھا، 1,000 5,000 دینار ہو گئے۔ جب وہ خادم آیا نا، وہ کہنے لگا کہ وہ پیغام یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے آپ کے لیے چھوٹی ضروریات کے لیے بھیجا ہے، آپ کی بڑی ضروریات کے لیے نذرانہ آ رہا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، آپ اسے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مانگنے والا کدھر ہے؟ وہ آیا، جی حضور میں ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ سارے دینار اس کو دے دو۔ اور پتہ کیا کہا اسے؟ کہا جی تکلیف کے لیے معذرت، یہ امام حسین فرما رہے ہیں، تکلیف کے لیے معذرت، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ معمولی رقم آ رہی ہے تو میں آپ کو اتنا انتظار ہی نہ کرواتا، یہ لے جاؤ۔ اور وہ آدمی جس کی دیہاڑی شاید 1 دینار بھی نہ ہو، اسے 5,000 دینار دے دی اور کہا لے جاؤ، کم، مجھے پتہ یہ کم ہے، فی الحال خرچ کر لو، بعد میں آ جانا اور پھر لے جانا۔ اور جو بات میں نے سمجھانی تھی وہ یہ ہے، حضرت داتا صاحب کو پتہ تھا نا کہ حضرت امام حسین اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محبت تھی تو ایک دوسرے کو ہدیے بھیج رہے ہیں نا، اگر محبت نہیں تھی تو ہدیے کیوں بھیج رہے ہیں اور ہدیے کیوں قبول کر رہے ہیں؟ یہ ہدیہ قبول کرنا، مجھے یہ بتائیں دشمن کا تحفہ لیا کبھی کسی نے؟ بولیں جی۔ اور پھر خط و کتابت، پیغام رسانی، یہ ان کو سمجھ نہیں آئی 1000 سال پہلے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کا بندہ کھڑا ہو کے اپنی تحقیق پیش کرے، جناب مجھے یہ لگتا ہے یا میرا خیال یہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بزرگوں کو دیکھیں کہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں اور اسلاف سے کیا معاملہ چلے آ رہے ہیں۔ ہاں اگر کسی کا آپس میں کوئی معاملہ ہے، کوئی اختلاف ہوا، وہ کام ہے ان کا، وہ بڑا سادہ سا ایک جملہ ہے کہ مالکوں کی باتوں میں نا نوکر بولا نہیں کرتے، مالکوں کی باتوں رہو تو نوکروں کو زیب نہیں دیتا کہ بیچ میں ٹانگ اڑائیں، وہ مالکوں کی باتیں ہیں وہ جاننے اور ان کے معاملات جاننے۔ ہم محتاج ہیں اس بات کے حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا، وہ چاہے نسبت صحابہ کرام کی شکل میں ہے، وہ نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بارے میں۔ اچھا، ایک مسئلہ، ایک فتنہ اور محرم میں نمودار ہوتا ہے، ایک سوچ یہ نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں نا، یہ اہل بیت میں شامل ہی نہیں۔ لو جی نئی بات، اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ گھر جا کے کہے کہ میری بوڑھی میری گھر والی نہیں ہے تو کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں نا، حالانکہ قرآن پڑھ کے دیکھیں، وہ یہ جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ نے چاہا ہے تمہارے سے ہر نجاست کو دور کرنا۔ یہ خطاب ہو رہا ہے نا جن کو، اور پیچھے کن کا ذکر ہے؟ یا نساء نبی، یا نساء نبی، اے نبی کی ازواج، اے نبی، خطاب ہی ازواج مطہرات کو ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں جناب جی، اہل بیت سے محبت کی آڑ میں حضور کی ازواج سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ یہ نظریہ کہاں کا ٹھیک ہو۔ اور دیکھیں نا، یہ جو 4 صحابہ ہیں، 4 خلفاء، یہ جو 4 یار ہیں، حق 4 یار کا نعرہ لگتا ہے، ان میں 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہے نہیں سسر کا ہر حالہ نہیں ہوتا کہ داماد کا ہر حالہ نہیں ہوتا، اور دیکھ لے وہ گھر جا کے اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یار ہم ان وہ باتیں جو عقل میں نہیں آ رہی، ہم ان کے پیچھے جناب ہاں بھائی ٹھیک ہے جی، یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ 2 سسر ہیں اور 2 داماد ہیں، اور ایسے شان کے سگے سسر اور سگے داماد، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ یہ کیا ہیں جی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں۔ اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا ہیں جی؟ داماد۔ تو یہ بھی تو گھر والے ہیں نا، یہ بھی تو اہل بیت ہے نا۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں، ان ساری چیزوں کو پرکھیں، خام خواہ لکیر کے فقیر نہ بنیں، خود بھی کچھ پڑھیں۔ اب اس وجہ سے بہت سے فتنے نمودار ہوتے ہیں، اور وہ اپنی چرب لسانی کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کو بھٹکا کے لے جاتے ہیں کہ جناب یہ آدمی، اس نے جو بات کی ہے نا وہ ذہن پہ کلک کیا اور ٹھیک ہوگی، اور ہم بس وہی، وہ کہتے ہیں نا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ تو لہٰذا ہم نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ ہم نے بس ابھی ساری گفتگو اس نقطے پہ آ کے کھڑی ہو گئی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی تھی شریعت کو بچانے کے لیے،
تو ہم ہر اس بندے کی مخالفت کریں گے جو شریعت کے خلاف جا رہا ہے. جو کس کے خلاف ہو؟ ایک بندہ کہے جی امام حسین سے محبت بڑی ہے، بڑی محفلیں کرائی ہیں ان کے نام پہ، بڑا لنگر دیا ہے. کیا لنگر دیا ہے؟ اور جناب میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور 10 دنوں میں نماز اس نے ایک بھی نہیں پڑھی، قرآن کا ایک رکوع بھی نہیں پڑھا. تو اس نے محبت کس بات کی ہے جی؟ اس نے 10 دنوں میں طہارت ہی حاصل نہیں کی. نماز قرآن تو دور کی بات ہے نا، وہ پاک ہی نہیں ہوا. اور وہ جناب یہ وہ ادھر سے پکڑی ادھر لگا دی، ادھر سے پکڑی ادھر لگا دی. تو یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں فکر حسین کے خلاف ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ضروری نہیں ہوتا کہ، بلکہ آپ یہ حدیث پاک ذہن میں رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کے ساتھ وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اہل بیت ہے اور ایک کیا ہے؟ قرآن. اچھا، اب نقصان یہ ہوا، پھٹا یہ پڑا کہ یہ جو آ گئے نا، یہ جو فتنہ آ گیا کہ جناب ازواج اہل بیت میں نہیں ہے، یہ حضور کے سسر اور داماد اہل بیت میں نہیں ہے. اس سے معاملہ خراب. حالانکہ یہ اہل بیت ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج ہم سب کی مائیں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجائیں ہیں وہ امہات المومنین کہتے ہیں انہیں، مومنوں کی مائیں. اور کوئی بھی اچھا بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ ماں کے خلاف بات نہ کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ ہونے دیتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنے رشتہ ایمان کو ثابت کرنا ہے. کس کو؟ اور ازواج مطہرات جو ہیں نا، ازواج مطہرات، یہ امام حسین کی بھی مائیں، امام حسن کی بھی مائیں، یہ مولا علی کی بھی مائیں. اگرچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن اس کے باوجود اماں عائشہ ان کی بھی ماں ہے. کیوں؟ ام المومنین کا لقب عطا کیا. اور یہ ہم نے لقب نہیں دیا، یہ اللہ نے دیا. قرآن پڑھ کے دیکھیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی جو ازواج ہیں، نبی کی جو ایک فتنہ محرموں میں چلتا ہے نا کہ صرف ایک ہی زوجہ ہے، نعوذ باللہ، اور ایک فتنہ چلتا ہے کہ بیٹی بھی صرف ایک ہی ہے. یہ سارے فتنے ہیں. یہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے ان کی طرف نہیں جانا. عربی زبان میں جمع کا لفظ 2 کے لیے نہیں، کم از کم 3 کے لیے آتا ہے. اگر ہم گرامر کی روح سے دیکھیں کہ حضور کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی کیا ہے جی؟ مومنوں کی کیا ہے جی؟ یار رب کی شان دیکھو. حضرت حفصہ بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن حضور کے عقد میں آنے کی وجہ سے رتبہ ان کا ماں والا بنا دیا اللہ. یار یہ شان کیوں عطا کی؟ یہ کس کے نسبت سے؟ حضرت سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے نا، ورنہ وہ تو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، لیکن حضور کے حرم میں آنے کی وجہ سے اللہ نے حضرت عمر کی ماں کا رتبہ عطا کر دیا. آج کی ایک بات کر کے بات ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لاہور میں ان کا دربار ہے، تقریباً سب لوگ جانتے ہوں گے، یہ دھرم پورے والی سائڈ پہ. ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ ایران کا فاضل تھا، ایران کا پڑھا ہوا تھا، اور وہ آیا اسی مقصد کے پیش نظر کہ لوگوں کے دلوں میں نا میں نعرہ اہل بیت کی محبت کا لگاؤں گا، لیکن ان کے دلوں میں صحابہ کی نفرت اجاگر کر دوں گا. وہ اس مقصد کے تحت آیا. اب وہ غلط جگہ پر گیا، وہ اس کا انتخاب ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے منہ کی شکست کھانی پڑی. وہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میں ایران سے آیا ہوں پڑھ لکھ کے، تو میں یہاں پہ علمی بحث کرنا چاہتا ہوں. اس کا مقصد یہ تھا یہاں لوگ زیادہ ہیں، میں کچھ ایسی 2-4 باتیں کروں گا، لوگ کہیں گے یار نہیں گالتے ٹھیک تھے. اچھا، حضرت میاں میر فرمانے لگے یار بڑے مقدس شہر سے آئے ہو، کبھی امام علی مقام کے روضے پہ حاضری ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا بے بہا ہوئی ہے. تو ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہوئے امام علی مقام کی محبت میں. وہ کہنے لگے یار بڑے خوش نصیب ہو. اچھا مجھے باقی باتیں بعد میں لیکن امام حسین کے روضے کی کوئی شان سناؤ، اور اپنی زبان سے اپنے نظریے کے مطابق سناؤ کہ امام علی مقام کا مزار جہاں ہے وہ جگہ کتنی اعلیٰ ہے. وہ کہنے لگا جناب ہماری تحقیق یہ ہے کہ جہاں پہ امام علی مقام آرام فرما ہے نا، وہ جگہ اس کے اتنے قرب و جوار میں نا، اتنے کلومیٹر تک جو بھی دفن ہو جائے اللہ اسے بخش دیتا ہے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پھر سناؤ ذرا تاکہ سب کو پتہ لگے. اس نے رپیٹ کیا، پھر رپیٹ کرایا. آپ نے فرمایا، حضرت میاں میر کہنے لگے یار بڑی شان ہے امام علی مقام کی، یہ بتا مجھے
یہ شان اللہ نے دی کیوں ہے انہیں؟ اور بات مختصر کرنی ہے تو نہیں، وہ کہنے لگا کہ یہ شان اللہ نے حضور کے صدقے عطا کی۔ آپ نے فرمایا یار سبحان اللہ، پھر بتا ذرا۔ کہا دیکھو ایران سے آیا مہمان کہتا ہے کہ امام حسین کو اللہ نے حضور کے صدقے یہ شان دی ہے کہ ان کے مزار کے احاطے میں جو دفن ہو جائے اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور یار یہ بتا، جن کے صدقے رب امام حسین کو یہ شان عطا کر رہا ہے، اس محبوب کے احاطے میں جو دفن ہے ان کی شان کا عالم کیا ہے؟ اب یہاں پر اس کو شکست ہو گئی، وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا اور اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان دو جملوں پہ گفتگو ابھی سمیٹتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے گفتگو شروع کروں گا۔ کہتے ہو جو تم روح سے لبیک حسینہ، حسینہ یہ وزن شعری کے لیے کہ اے امام حسین ہم حاضر ہیں، روح کا مطلب دل سے یہ پکار ہے۔ کہتے ہو جو تم روح سے لبیک حسینہ، پھر دل سے یزیدوں کا یہ ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو تم کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، کہتے ہو تم کہ ہو اسوائے شبیر پہ قائم، تو دربار میں کیوں جاتے ہو یہ سر کیوں نہیں جاتا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔